اور روندے ہیں سامن والا، اور روندے ہیں سامن والا، اجڑے بسامن والا، دائیں گلی ماتیا باغ جگاون والا، دائیں گلی ماتیا باغ جگاون والا، جی رب نو مناون والا، ہاں رب نو مناون والا، ایڈا دیدار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے، ملدی مثال کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور جو نبی بھی دنیا میں آیا اس نے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارا دارالامتحان ہے، یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اصل تم نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارنی ہے، پھر جب تم 50 60 70 سال اپنی زندگی مکمل کر کے اپنے رب کے پاس جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک موٹا سا سادہ سا اصول بتایا، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے نبیوں کی دعوت کو مانا اور ساری زندگی اس پر ڈٹے رہے، یہ نہیں کہ 2 4 سال عمل کر لیا اور بعد میں چھٹی، جب غربت تھی تو دعائیں، جب مال آ گیا تو دین سے دور ہو گئے، پاکستان میں تھا تو اچھا، باہر کے ملک چلا گیا تو کہتا نہیں جی وہ داڑھی نہیں رکھن دیندے، ہے نا ایسی مخلوق؟ نہیں، دین پر عمل کیا اور ساری زندگی اس پر ڈٹا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے۔ صحابہ میرے بھائیوں، مکہ میں ظلم ہوتا، جبر ہوتا، اتنا ظلم ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ یہ لوگ بڑا ظلم کر رہے ہیں اسلام کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوموں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں ان کے سر کے اوپر لوہے کا آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگیاں انہوں نے بنوائی ہوئی تھی، ان کے ساتھ زندہ بندے کو باندھ کر اس کے جسم سے کھال اتار دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، حتیٰ کہ وہ امتی اور اس دور کے نبی پکار اٹھتے متا نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ میری مدد قریب ہے۔ میرے بھائیو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے کمزور سے، گناہگار سے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو آزمایا ہی نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں، نازوں میں، نعم کے اندر، آسانیوں کے اندر، فراوانیوں کے اندر، آزادیوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر ان ساری نعمتوں کے اندر ہونے کے باوجود ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، ہم اپنے چند روپے اپنے رب کے لیے خرچ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم سے برا کون ہوگا؟ اور یہ دین جو ہے نا، یہ دین اللہ کی قسم نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح پرنسپل، اصول بیان کیا ہے، فرمایا جو دین پر میرے نبی کے طریقے کے مطابق چلے گا اللہ اسے استعمال کرتا جائے گا، اور جو میرے دین کے ساتھ غداری کرے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو پھر میں ایسی قوم کو لے آؤں گا
بدل کر ان کو جو لوگ میری فرما برداری کریں. یہ نہ ہو کہ ہمیں اللہ نے سارے موقع دیے اور ہم اللہ کے ہاں مردود قرار پائیں. مردود بندہ اس وقت قرار پاتا ہے جب پتہ ہونے کے باوجود نافرمانیاں کرتا ہے، جب علم کے باوجود عمل نہیں کرتا، جب اذان سن کر نماز نہیں پڑھتا، جب رمضان کے باوجود روزے نہیں رکھتا، جب قرآن کا مقام جاننے کے باوجود اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، جب جاہلیت کے معاشروں کو نہیں چھوڑتا، جب اپنے لین دین معاملات کے اندر سود کو حرام کو نہیں چھوڑتا، تو پھر میرے بھائیو اللہ کہتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ فَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں دوسروں کو لے آؤں اور تمہیں ریجیکٹ کر دوں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، ہمیں ریجیکٹ نہ کرنا، یا اللہ ہمیں مردود نہ کرنا، ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر لینا. دیکھیں موت تو آنی ہے. اب یہ دین ہے نا، جو یہ دین اسلام بھی میرا اور آپ کا مرہون منت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، یہ اللہ کا سچا دین ہر کچے گھر میں، پکے گھر میں، ہر خیمے کے اندر، چاہے وہ بالوں کا بنا ہوا خیمہ ہی کیوں نہ ہو، بس بالکل کمزور قسم کا علاقہ ہو، یا وہ دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں کیوں نہ ہو، وہاں تک پہنچ کر رہے گا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اور جو لوگ اس دین پر چل کر اسے دنیا میں غالب کریں گے، اللہ تعالی کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ تم میرے دین کو لے کر دنیا میں کھڑے ہوئے. تو اب میرے بھائیوں سارے یہ چاہتے ہیں نا کہ اسلام غالب آ جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا اونچا ہو جائے، ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ندائیں ہوں، ساری دنیا توہین نہ کرے، ختم نبوت کا انکار نہ کرے، رسول اللہ کی توہین نہ کرے، اسلام کی توہین نہ، یہی چاہتے ہیں نا سارے. اور میرے بھائیوں اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق سب سے پہلے ہمیں اپنے جسم پر اسلام کو غالب کرنا پڑے گا، اپنی مسجد میں غالب کرنا پڑے گا، اپنی دکان پر غالب کرنا پڑے گا، اپنی کھیتی باڑی میں غالب کرنا پڑے گا، اپنے ملکوں، شہروں، علاقوں، پنڈوں کے اندر غالب کرنا پڑے گا. پھر جا کر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی غالب کرتا ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ خود ذاتی طور پر بنیادی اعمال کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. بنیادی اعمال ہم لوگ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہیں، بہانے بنائیں گے. آپ کو اللہ نے فصل دی، آپ کو اللہ نے فصل دی، آپ کو اللہ نے گندم دی، چاول دیا. میرے بھائیوں آپ نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اگا دیا. اگر تیری 16 من سے زیادہ ہے، اگر نہری زمین ہے تو کھینچ کے پانی لگاتا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ 20واں حصہ اس کی زکوٰۃ ادا کر. اسی طرح 16 من سے کم ہے کوئی عشر نہیں، 16 من یا اس سے زائد ہے عشر ادا کرنا فرض ہے. سورہ انعام اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تو اپنی گندم، چاول، اپنے اناج، اپنی دال، جو کچھ بویا ہے اس کا ڈھیر لگاتا ہے. اگر 16 من سے کم ہے ٹھیک ہے، اگر 16 من یا اس سے زائد ہے، اگر تیری زمین بارانی ہے تو 10واں حصہ دے گا، 10%. اگر تیری زمین نہری ہے تو کھینچ کے لگاتا ہے، پیٹر سے لگاتا ہے، بجلی سے لگاتا ہے، تو پھر تو 20واں حصہ دے گا، 5%. اور جو مصرف زکوٰۃ کے پیسے کا ہے وہی عشر کا ہے. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں. پھر اسی طرح میرے بھائیوں جب غزوہ تبوک کا موقع آیا نا، غزوہ تبوک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منظم آخری جنگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا، اور 30,000 کا لشکر جب تیار کیا تو مقابلے میں تھے رومن، یہ عیسائی. اس وقت یہ سپر پاور تھی جس طرح آج امریکہ بنا پھرتا ہے. تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، کھجوریں پکی ہوئیں، سارے سال کا راشن تیار ہے،
صحابہ سے کہا بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, سورہ توبہ نازل ہو گئی, اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ کہتا ہے ان لوگوں سے کہو نکلو اللہ کے رستے میں, ہلکے ہو یا بھاری ہو, ہلکے ہو یا بھاری ہو سے مراد ہے غریب ہو امیر ہو جو بھی ہو, نکلو اللہ کے رستے میں. جاہدو جہاد کرو, باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ, وانفسکم اور پھر اپنی جان کے ساتھ, فی سبیل اللہ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. اصل ہے یہ فی سبیل اللہ. دیکھیں لوگ جائیداد کے لیے قتل, خاندان کے لیے قتل, چودراہٹ کے لیے قتل, سیاست کے لیے قتل, یہی قتل ہے نا آج کل. نہ, فرمایا فی سبیل اللہ. تو اللہ کے دشمن کے خلاف کھڑا ہوگا, ایمان والا تو تیرا بھائی ہے, تیری تو اس سے محبت ہے, تو نے اس سے لڑنا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں کیا ہوا, 30,000 کا لشکر جب نکالا, حالات دیگرگوں ہیں. حضرت ابو بکر اپنے پورے گھر کا سامان لے کر آ گئے. لوگوں نے اپنی جانیں بھی اپنے اموال بھی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا. یہ وہ لوگ ہیں پھر جب انہوں نے اس لیول پر آ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے وہ پہلے والے, وہ مہاجر, وہ انصار, وہ صحابہ جنہوں نے ان کے طریقے کو فالو کیا, اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوا, یہ مجھ سے راضی ہوئے, اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ قرار دے دیا. اب میرے بھائیوں کرنے کا کام یہ ہے کہ آج ہمارے پاس موقع, دیکھیں کرونا بیماری ہے نا, ایک وبا ہے. اس وبا سے کتنے لوگ ہم نے خود دیکھے, ہمارے پاس بیٹھنے والے, وہ 2 ہفتے کے بعد مرا پڑا تھا. یہ کوئی دھوکہ فراڈ نہیں ہے, یہ ہے. لیکن جس کو لگ جائے وہ کہتا ہے جی ہے, جس کو نہ لگے وہ کہتا فراڈ ہے. میں اب کیونکہ ڈاکٹر ہوں, ہمیں پتا ہے, ہم نے اپنے سامنے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 3 دن کے بعد ایسی حالت میں تھے کہ اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا. ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آئے کہ جو کہتے ہیں جوانی کے اندر مجھے کرونا ہوا اور میری حالت ایسے تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بچتا نہیں. یہ وبا ہے. وبائیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, کبھی آزمائش کے لیے, کبھی عذاب کے لیے. ان وباؤں میں اللہ کی توبہ, استغفار, معافیاں مانگنی ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, حفاظت کرنی ہے, صبح و شام کی تسبیحات کرنی ہے. اب مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ میرے بھائیوں, میرے منصوبے, میری پلاننگ, میری لمبی چوڑے نظام وہ تو یہیں رہ جائیں گے. اگر کورونا ہوا اور 1 ہفتے کے اندر فرشتہ آ گیا میری روح نکالنے کے لیے, مجھے بچا کوئی نہیں سکتا. پرائیویٹ ہسپتالوں میں آج کل میرے بھائیوں یہ حالت ہے, 50,000 روپے روزانہ وہ لے رہے ہیں صرف اس بیڈ کے اوپر لیٹنے کا. بچتا بندہ پھر بھی کوئی نہیں. اس لیے یہ زندگی بہت محدود ہے. اس محدود زندگی کو ہم نے کارآمد بنانا ہے. کارآمد کیسے بنانا ہے؟ کہ جتنا وقت گزرے وہ فرما برداری والا گزرے. اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات, قرآن کی بات, حدیث کی بات, اسلام کی بات, کوئی ایسا موقع نہ آنے دیں کہ آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جو لوگ اللہ کی بات کو عملاً انکار کرتے ہیں. میں اب اس کی مثالیں دیتا ہوں. ہم عملاً اللہ کی باتوں کا کیسے انکار کرتے ہیں. سب سے پہلا انکار ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آواز سن کر کھیتی باڑی کے نام پر, زمینوں کے نام پر, رشتہ داریوں کے نام پر, سیاست کے نام پر, بیٹھک کے نام پر, دارے کے نام پر, مصروفیت کے نام پر نماز چھوڑ دینا. سمجھ لیں اس بندے کی بربادی کا آغاز ہو گیا. بربادی کا آغاز ہو گیا جس نے نماز چھوڑ دی. دوسرے نمبر پر پتہ ہے یہ حرام ہے پھر بھی اندر, وہ بندہ بھی سمجھ لیں اللہ کے کاغذوں میں ریجیکٹڈ ہے. تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی کی سنتوں کو جان بوجھ کر توڑنا, چھوڑنا, پسے پشت ڈالنا, سنتوں سے منہ پھیرنا, یہ بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے. اچھا میرے بھائیوں, سارے لوگ ہم بیٹھے ہیں, آپ میں سے میرے سمیت کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی جان سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو.
یہی دعویٰ ہے نا کہ جی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے, ہم آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں. میرے بھائیو, جان تو بعد کا مسئلہ ہے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کو تیار نہیں, ہم تو اللہ کے نبی والا لباس پہننے کو تیار نہیں, ہم تو اللہ کے نبی والا خلق اختیار کرنے کو تیار نہیں. جان دینا تو دور کی بات ہے, یہ جھوٹے محبتوں اور عشق کے دعوے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے لیے نمونہ بنانا ہے, ہمارے لیے کوئی اور نمونہ نہیں, نہ کوئی وزیر اعظم, نہ کوئی ہماری برادری کا سردار, نہ کوئی ایم این اے, نہ کوئی ایم پی اے. ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نمونہ مسجد میں بھی ہیں, گھر میں بھی ہیں, دکان پر بھی ہیں, کھیتی باڑی میں بھی ہیں, حکومت میں بھی ہیں, سیاست میں بھی ہیں, ساری جگہوں پر اللہ کے نبی نے زندگی میں عمل کر کے دکھایا. تو جن کو اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا, جب ہم ان کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں گے, پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر, ہمارے گھروں پر اسلام کو غالب کر دے گا. جب یہ اسلام ہم پر غالب ہو جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ ہم سے اس دنیا میں بھی اسلام کو غالب کرنے کا ٹائم اور وقت اور کام لے لے گا. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات, رمضان کا آخری عشرہ ہے, آج سے ہم عہد کریں, بس ایک عہد, کہ یا اللہ تیرا حکم, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب میرے سامنے آئے گا, میں سارا خاندان, سارا علاقہ چھوڑ دوں گا, لیکن تیری بات کو نہیں چھوڑوں گا. اس میں عزت ہے, اصل عزت اس میں ہے کہ آپ اللہ کی بات پر ڈٹ جائیں. سارے مخالف ہیں, رہتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے, کچھ نہیں کہہ سکیں گے, لیکن آپ نے اللہ کے حکم پر کھڑے رہنا ہے. یہ تقاضا کرتا ہے اسلام ہم سب سے. اور جب مسلمان اس طرح چلتے تھے, مسلمانوں کی دنیا میں شان تھی, مسلمانوں کا دنیا میں مقام تھا, مسلمانوں کا دنیا میں غلبہ تھا, اسلام دنیا میں پھیلتا تھا, اسلام دنیا پر حکومت کرتا تھا, اسلام نظام کے طور پر جانا جاتا تھا, اسلام قیصر و کسریٰ کو گراتا تھا, اسلام اللہ کے دین کو غالب کرتا, مظلوم کی مدد کرتا. تو میرے محترم بھائیو, یہی پیغام ہے آج کا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی جانوں پر اللہ کے سچے دین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ ان کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ کام جب ہم نے کر لیا, اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیوں کے رستے کھول دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم انصرہم واحفظہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.